اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 26۔ مرہٹوں کے خلاف جنگ جاری تھی۔ عبداللہ کے خلاف داتا جی کے دل میں ایک کدورت غصہ اور غضب پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اسے عبداللہ کے تیز اور جان لیوا حملوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن داتا جی اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو وہ عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دی اور یوں میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کری۔ جس وقت عبداللہ مرہٹوں کے ساتھ اپنے ارد گرد لڑتے محافظوں کے دستوں کے ساتھ پوری طرح جنگ میں مصروف تھا، داتا جی نے اس موقع کو غنیمت جانا، اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھا اور عبداللہ کی پشت کی طرف سے اس نے بڑے تیز اور جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں داتا جی نے عبداللہ کے محافظ دستوں کے کئی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن اس موقع پر کوئی زندہ دل افغان حرکت میں آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ داتا جی اس کے سالار عبداللہ پر اس کی پشت کی طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے اپنے گلے میں لٹکتی ہوئی بندوق نکالی، اس میں گولی بھری اور گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے یوں تاک کر اس نے گولی ماری کہ گولی داتا جی کی آنکھ کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ داتا جی اپنے گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا تھا۔ ایک دوسرا زندہ دل مجاہد آگے بڑھا اور اپنے گھوڑے سے کودا، اپنی برچھا نما تلوار اس نے بلند کی اور زمین پر گرے ہوئے داتا جی کا سر کاٹ کر اس نے ہوا میں لہرا دیا۔ داتا جی کے میدانی جنگ میں کام آنے کے بعد قریب تھا کہ اس کے لشکر میں بددلی اور بدحوصلگی پیدا ہو جاتی کہ اس کی جگہ مرہٹوں کے جرنیل جنکو جی نے لے لی، اور اس سے خوفناک انداز میں جس سے پہلے داتا جی عبداللہ پر حملہ آور ہوا تھا اسی طرح وہ بھی عبداللہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت تک عبداللہ مڑ چکا تھا، لہٰذا وہ جنکو جی کی طرف بڑھا اور اس پر ایسا زوردار وار کیا کہ گو جنکو جی نے عبداللہ کے وار کو اپنی تلوار پر روکا تھا، لیکن یہ وار ایسا زوردار تھا کہ عبداللہ کی برچھا نما تلوار جنکو جی کے سر پر پڑنے کے بعد پھسلی، جنکو جی کے شانے پر گری اور جنکو جی کے شانے کو چیرتی ہوئی اور کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے جنکو جی کرراہ اٹھا۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ ان کا دوسرا جرنیل جنکو جی بھی زخمی ہو گیا ہے تو وہ مزید وہاں کچھ دیر رکے رہے کہ کہیں عبداللہ دوسرا وار کر کے جنکو جی کا خاتمہ نہ کر دے۔ مرہٹے بڑی طوفانی انداز میں آگے بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے وہ عبداللہ اور جنکو جی کے درمیان حائل ہو گئی۔ کچھ مرہٹے جنکو جی کو اٹھا کر پچھلی صفوں کی طرف چلے گئے تھے۔ مرہٹوں کے سپہ سالار داتا جی کے مرنے اور جنکو جی کے بری طرح زخمی ہونے کے بعد یہ دونوں قبریں جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن لشکر میں پھیل گئی تھیں۔ مرہٹے جو اس سے پہلے زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں پر حملہ آور ہو رہے تھے وہ جی چھوڑ بیٹھے۔ دوسری طرف داتا جی کے مرنے اور جنکو جی کے زخمی ہونے کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے اور پھر پہلے کی نسبت اور زیادہ ہولناکی اور خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اب مرہٹوں کے لشکر کی کمانداری اب ان کا جرنیل ملہاڑ راؤ ہولکر کر رہا تھا، جبکہ بھوئٹے اس معاملے میں اس کی مدد اور معاونت کر رہا تھا۔ ملہاڑ راؤ نے جب دیکھا کہ عنقریب مرہٹوں کے مقدر میں بدترین شکست لکھی جانے والی ہے تو اس نے بہتر اسی کو جانا کہ میدان جنگ سے اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرار ہو جائے، لہٰذا اندر ہی اندر جنگ کرتے ہوئے ملہاڑ راؤ نے سباجی اور بھوئٹے کو احکامات دیے کہ فلفور پسپا ہونے کے انتظامات کیے جائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ملہاڑ راؤ ہولکر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن احمد شاہ ابدالی بھی مرہٹوں کو یوں آسانی سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے سارے حصوں کو اس نے اکجا کیا
اور مرہٹوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ 40 میل تک یہ تعاقب جاری رہا اور احمد شاہ ابدالی اپنے جرنیلوں کے ساتھ مرہٹوں کا قتل عام کرتا رہا۔ داتا جی کے علاوہ اور بہت سے سردار بھی جنگ میں کام آئے تھے۔ یوں 40 میل تک مرہٹوں کا تعاقب کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس اپنے پڑاؤ میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مرہٹوں کی یہ بدترین شکست تھی جو دریائے جمنا کے کنارے ہوئی تھی۔ جن دنوں احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں بری طرح مصروف تھا، دہلی کے وزیر غازی الدین حرکت میں آیا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ اب اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ محی الملک جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کا پوتا تھا، ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر تخت نشین کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب جمنا کے کنارے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو بدترین شکست دی تو غازی الدین کو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی میں داخل ہوگا اور مغل شہنشاہ کے قتل کرنے کے جرم میں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہذا غازی الدین دہلی سے بھاگ نکلا اور بھرتپور کے راجہ سورج مل کی طرف چلا گیا۔ سورج مل نے اپنے ایک شہر کمیر میں جہاں ایک مضبوط قلعہ تھا غازی الدین کو پناہ دے دی اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں 5000 سپاہیوں کا ایک لشکر مقرر کر دیا۔ جن دنوں غازی الدین نے مغل شہنشاہ کو قتل کیا تھا اس وقت مغل شہنشاہ کا بیٹا صوبہ بہار میں دریائے سون کے مشرقی کنارے گوٹھالی کے مقام پر مقیم تھا۔ باپ کے قتل کی خبر سنتے ہی اس نے شاہ عالم ثانی کا لقب اختیار کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس شاہ عالم ثانی کو جب خبر ہوئی کہ غازی الدین نے محی الدین الملک کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر شاہ جہاں ثانی کے لقب سے تخت نشین کرا دیا ہے، تو اس نے احمد شاہ ابدالی کے نام ایک خط لکھا جس میں شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی کی یہ درخواست کی تھی کہ ہندوستان کا تخت و تاج اس کے حوالے کیا جائے۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا کہ غازی الدین بھرتپور کے جاٹوں کے ساتھ مل کر دہلی کی سلطنت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہندوستان میں دکن کی مرہٹا قوت کو روکنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ شاہ عالم ثانی نے مزید لکھا تھا کہ اگر اسے ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا جائے تو بیشتر اس کے اور سردار بھی اس کی اطاعت قبول کر لیں گے اور مالوا اور گجرات میں مغل سلطنت واپس آ جائے گی۔ مرہٹوں کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ وہ یا تو اطاعت قبول کر لیں گے یا ختم ہو جائیں گی۔ بھرتپور کے راجہ سورج مل کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عالم ثانی نے تلخ الفاظ میں لکھا، لوگوں نے آپ کے کان بھرے ہیں کہ بھرتپور کا یہ ہندو راجہ سورج مل ہندوستان کی کنجی ہے، پر میں پوچھتا ہوں کہ اس حقیر آدمی کو کب سے اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کی کنجی بن جائے؟ یہ سب ایک شخص ناگر مل کے تراشے ہوئے افسانے ہیں۔ مغل سلطنت کی گردش سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے شاہی علاقوں کا مالیانہ لوٹا اور خزانے کو خالی کر دیا، اور اس طرح سے سرداروں اور عمراء ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ شاہ عالم ثانی نے احمد شاہ ابدالی کے نام مزید لکھا کہ بلی چوہا پکڑنے میں ضرور شیر ہوتی ہے، لیکن شیر کے سامنے وہ چوہا بن جاتی ہے۔ جو ہی میں شاہ عالم ثانی کے لقب سے شہنشاہ کی حیثیت سے منظر عام پر آؤں گا اور ملکی انتظامات کی جانب توجہ دینا شروع ہوں گا، یہ سورج مل خود ہی ان سارے علاقوں کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے گا جو علاقے دہلی کی سلطنت میں تھے اور ان پر زبردستی اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شاہ عالم ثانی کا یہ خط احمد شاہ ابدالی کو اس وقت ملا تھا جس وقت اس نے مرہٹوں کو جمنا کے کنارے بدترین شکست دی تھی، لیکن اس خط پر احمد شاہ ابدالی نے کوئی حکم جاری نہ کیا۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے چند یوم تک اس نے دریائے جمنا کے کنارے ہی قیام کیے رکھا، پھر دہلی شہر میں داخل ہوئے بغیر وہ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دہلی سے 5 میل کے فاصلے پر خضرآباد میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں اس نے بھرتپور کے راجہ سورج مل، جے پور کے راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کے راجہ جے سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور انہیں پیغام بھیجا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو کر خراج پیش کریں۔ جے پور کا راجہ مادھو سنگھ اور مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ تو احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ خراج ادا کیا، اس لیے کہ دونوں راجاؤں نے خط لکھ کر احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے اور مرہٹوں کی طاقت کو کچلنے کی درخواست کی تھی، لیکن بھرتپور کا راجہ سورج مل انتہائی مغرور اور طاقت کے نشے میں غرق تھا۔
اس نے احمد شاہ ابدالی کے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ سورج مل کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ خیزر آباد سے کوچ کیا اور شیر گڑھ کے راستے وہ سورج مل کے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ سورج مل ان دنوں اپنے ایک قلعے ڈنگ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس قدر برق رفتاری اور تیزی سے ڈنگ نام کے اس قلعے کی طرف بڑھا تھا کہ سورج مل کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملا اور احمد شاہ ابدالی نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران تک مرہٹے جو شکست کھا کر بھاگ گئے تھے انہیں دکن سے کمک مل گئی تھی، لہٰذا وہ پھر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے لگی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے جس وقت ڈنگ کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، مرہٹے اپنے جرنیل ملہاڈ راؤ ہولکر کی سرکردگی میں پھر حرکت میں آئی اور ریواڑی کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ احمد شاہ ابدالی کو ان کی ساری نقل و حرکت کی خبریں پہنچ گئی تھیں، لہٰذا اس نے فی الفور عبداللہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ریواڑی کی طرف بھجوایا۔ عبداللہ اس قدر اچانک اور تیزی کے ساتھ ریواڑی کے مقام پر پہنچا تھا کہ وہ مرہٹوں کے لشکر پر وارد ہو گیا اور رات کی تاریکی میں اس نے مرہٹوں پر ہولناک شبخون مارا۔ اس شبخون میں عبداللہ نے ملہاڈ راؤ ہولکر کو رات کی تاریکی میں شکست دی تھی۔ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملہاڈ راؤ اپنے لشکر کے ساتھ ریواڑی سے ریواڑی گھاٹ کی طرف بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی کو یہ خبر ملی کہ مرہٹوں کا جرنیل جنکوجی جو دریائے جمنا کے کنارے جنگ میں زخمی ہوا تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اپنا کمک لے کر ملہاڈ راؤ کی طرف مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اب مرہٹوں کا یہ متحدہ لشکر بہادر گڑھ میں نمودار ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو خطرہ ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں مرہٹے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ ڈنگ کا محاصرہ کر دیا گیا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ریواڑی کی جانب بڑھا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی کو مزید خبریں ملیں کہ مرہٹوں کا لشکر بہادر گڑھ سے روانہ ہو کر قطب مینار کے نزدیک کالکا دیوی کے مندر کے نزدیک پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبریں سن کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کی رفتار تیز کر دی تاکہ آگے بڑھ کر مرہٹوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روک سکے۔ دوسری طرف مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہاڈ راؤ ہولکر اور جنکوجی کو جب یہ خبر ملی تھی کہ احمد شاہ ابدالی ڈنگ قلعے کا محاصرہ ترک کر کے بڑی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے دریائے جمنا عبور کیا اور گنگا کے دوآبے میں داخل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کو بھی ان کے اس طرح فرار ہونے کی خبر مل چکی تھی، تاہم اس نے دہلی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور دھنما-کوٹ سے ہوتے ہوئے وہ ایک بار پھر خیزر آباد پہنچ گیا۔ گنگا دوآب میں داخل ہونے کے بعد مرہٹوں کے دونوں جرنیل ملہاڈ راؤ ہولکر اور جنکوجی دونوں سکندر آباد میں نمودار ہوئے۔ سکندر آباد شہر پر انہوں نے حملہ کر دیا، اسے فتح کیا اور جی بھر کر انہوں نے شہر کو لوٹا۔ یہاں پر انہیں بہت سی دولت اور خوراک کا سامان بھی ملا، جس سے انہیں خوب تقویت ملی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سکندر آباد سے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ عبداللہ جہان خان اور قلندر خان کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جہان خان کے پاس وہ لشکر تھا جو ہمیشہ زیادہ تر اسی کی کمانداری میں رہتا تھا، جبکہ عبداللہ کی کمانداری میں بھی اس کے پاس رہنے والا لشکر تھا۔ قلندر خان عبداللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ بہرحال یہ تینوں جرنیل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سکندر آباد شہر میں اس جگہ نمودار ہوئے جہاں مرہٹوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اب سکندر آباد شہر کے باہر ہولناک رن پڑا۔ مرہٹوں نے اپنی پوری طاقت اور پوری قوت صرف کرتے ہوئے جہان خان عبداللہ اور قلندر خان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس کے باوجود مرہٹوں کو بدترین شکست ہوئی۔ جہان خان عبداللہ اور قلندر خان نے بے شمار مرہٹوں کو سکندر آباد کے باہر کھلے میدانوں میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار مثلاً آنند رام شیتاجی کھاراڈے اور اس کا بیٹا فقیر جی کھاراڈے مارے گئے تھے۔ اس جنگ سے مرہٹوں کے جرنیل ملہاڈ راؤ ہولکر اور جنکوجی کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور ان کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے تھے۔ سکندر آباد سے باہر کھلے میدانوں میں شکست کھانے کے بعد ملہاڈ راؤ ہولکر اور جنکوجی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر آگرہ کی طرف بھاگ گئے۔ شکست کھانے کے بعد مرہٹوں کے جرنیل ملہاڈ راؤ ہولکر کے دوست راجہ کیشو راؤ نے
اپنے پیشوا بالاجی راؤ کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا، احمد شاہ ابدالی کا لشکر جگہ جگہ ہندوستان کی ہر قوت کو شکست دے رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس ایک جرار لشکر ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بے انتہا گولہ اور بارود ہے، جس کی بنا پر اس کی مکمل مزاحمت ناممکن ہے۔ ہم اسے شکست نہیں دے سکتے، بلکہ تاخیری حربے استعمال کر کے دکن سے کمک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کمک مل جائے تو ہم متحد ہو کر دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ کابل سے ایک لشکر ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے فی الفور کمک روانہ نہ کی تو یہ جانی کہ احمد شاہ ابدالی پورے ہندوستان پر غالب ہو کر رہ جائے گا۔ بھرت پور کا راجہ سورج مل، جے پور کا راجہ مادھو سنگھ، مارواڑ کا راجہ وجے سنگھ اور اودھ کا مسلمان حکمران شجاع الدولہ سب اس وقت احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر ہمارے نامور جرنیل داتا جی جیسے آزمودہ کار سردار کو قتل کر کے وہ مغرور ہو گئے ہیں۔ ملہاڑ راؤ کی فوجیں انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن احمد شاہ ابدالی کا لشکر مغلوں کی طرح نہیں ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکری انتہائی خونخوار اور جنگجو ہیں اور حملہ کرنے اور لڑنے دونوں میں تیز ہیں۔ انہوں نے دہلی کی مغل حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اب تو مغل حکومت کا خاتمہ ہی ہوا چاہتا ہے۔ سکندر آباد میں مرہٹوں کو بدترین شکست دینے کے بعد جہان خان عبداللہ اور قلندر خان پھر احمد شاہ ابدالی سے آ ملے تھے۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے پردے کی اوٹ میں کامنی بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جب عبداللہ کو اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھا تو وہ دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عبداللہ بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا خیمہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، کامنی نہیں تھی۔ اس نے سارے خیمے کا جائزہ لیا، پر وہ پردوں کی طرف آنا بھول گیا تھا، اس لیے وہ کامنی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کامنی پردے کے پیچھے چھپ کر اس کی ساری حرکات و سکنات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ عبداللہ اس کے لیے بڑا بے چین اور بےتاب ہو رہا ہے تو وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روک رہی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ بیچارہ مایوس ہو کر خیمے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کامنی ایک دم پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور عبداللہ کا بازو پکڑ کر کھینچتی ہوئی خیمے کے اندر لے گئی۔ کامنی کے اس پیار بھرے رویے سے عبداللہ کے چہرے پر بڑی پیاری اور خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی۔ کامنی عبداللہ کو کھینچتی ہوئی خیمے میں ایک طرف لے گئی اور عبداللہ کو اس نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ پھر وہ عبداللہ کا ہاتھ بڑے پیارے انداز میں اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہنے لگی، سکندر آباد میں مرہٹوں کو شکست دینے پر میں آپ کو مبارکباد کہتی ہوں۔ میں آج پاشا کے حرم میں گئی تھی، وہاں بہت سی خاتون جمع تھیں، سب میری ذات پر رشک اور حسد کر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں خوش قسمت ہوں جو شاہ پسند کی بیوی بنی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھیں شاہ پسند نے جس میدان کا رخ کیا ہے وہاں پاشا کے لیے اس نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ یہ ساری گفتگو اس وقت ہو رہی تھی جب سکندر آباد سے پاشا کے طلایہ گر دستے یہ خبر لے کر آئی تھی کہ آپ نے جہان خان اور قلندر خان کے ساتھ مل کر مرہٹوں کو بدترین شکست دی ہے۔ میں حرم میں مزید بیٹھنا چاہتی تھی، اتنے میں یہ خبریں بھی آ گئیں کہ آپ تھوڑی دیر تک لشکر میں پہنچنے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے اپنے خیمے میں آ گئی۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میری بیوی بن کر تو ہی خوش قسمت اور خوش بخت نہیں ہے، بلکہ میں بھی تیرے ساتھ شادی کر کے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور خوش بخت کہہ سکتا ہوں۔ اس پر کامنی نے تیز نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ عبداللہ کہنے لگا، میں دو لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت کہہ سکتا ہوں۔ ایک اس طرح کی میری بیوی بھرت پور کی راجکماری رہی ہے، دوسرے یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں بہت کم لڑکیاں ایسی ہیں جو کامنی جیسی خوبصورت قداور ہوں گی۔ دیکھ کامنی، اب ان باتوں کو چھوڑ، مجھے سخت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو کچھ دے۔ جواب میں کامنی بڑے پیارے انداز میں کہنے لگی، کبھی میں نے آپ کو بھوکا بھی رہنے دیا ہے؟ آج میں کھانے میں وہ کچھ آپ کو دوں گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر کامنی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عبداللہ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اسے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، پہلے آپ اٹھیے، ہاتھ دھوئیے، پھر میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔
عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کامنی نے اسے خیمے سے ملحقہ طہارت خانے میں لے جا کر خود اس کا ہاتھ منہ دھلوایا، پھر وہ اندر سے نیا لباس لے کر آئی۔ وہ لباس جو عبداللہ نے پہن رکھا تھا جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے خون آلود ہو چکا تھا۔ کامنی نے اس کا لباس تبدیل کروایا۔ اس کے بعد وہ اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی تھی۔ کھانے میں تازہ بھنا ہوا گوشت اور بالکل تازہ پنیر تھا۔ عبداللہ نے گوشت کا ایک لقمہ لگایا، پھر انگلی سے پنیر کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، اس قدر تازہ پنیر تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر کامنی کہنے لگی، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں پاشا کے حرم میں گئی تھی، وہاں پاشا کے حکم پر آپ کے لیے تازہ پنیر دیا گیا اور میں خیمے میں لے کر آئی ہی تھی کہ آپ پہنچ گئے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ کامنی کہنے لگی، آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ عبداللہ نے کہا، یہ بات ہے تو میں بھی نہیں کھاتا، ورنہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اس پر کامنی عبداللہ کے سامنے بیٹھ گئی، پھر دونوں میاں بیوی بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی انوپ شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا کہ مرہٹوں کے سپہ سالار ملہاڑ راؤ ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کے لیے گفتگو کرنے کی پیشکش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس پیشکش کو اپنے لیے غنیمت جانا، اس لیے کہ وہ بیک وقت مرہٹوں اور سورج مل کی قوتوں سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہٹوں سے صلح ہو جائے، اس کے بعد وہ پہلے بھرت پور کے راجہ سورج مل کو مکمل طور پر اپنا مطیع اور فرما بردار کرے، اس کے بعد اگر مرہٹے سر اٹھائیں گے تو ان کو ایسا کچلے کہ آئندہ پھر کبھی وہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری طرف مرہٹے بھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ملہاڑ راؤ ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفت و شنید شروع کر دی، دوسری طرف دکن سے مرہٹوں کا ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سارے دریا طغیانی پر آ چکے تھے اور احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ نقل و حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اس سیلابی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹوں کا نیا جرنیل سداشیو بھاؤ اپنی جرار لشکر کے ساتھ گوالیار پہنچا۔ دریائے جمنا کو عبور کر کے وہ دھول پور آیا اور اس نے مزید پیش قدمی جاری رکھی۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ راؤ کو نظر انداز کر کے اس نے سداشیو بھاؤ کو اپنے لشکر کا سپہ سالار اعظم چنا تھا۔ سداشیو بھاؤ پیشوا کا قریبی رشتہ دار اور عزیز تھا۔ اس کا انتخاب اس بنا پر ہوا تھا کہ وہ تمام فوجی اور سول عہدیداروں میں بے انتہا ہردل عزیز اور مقبول تھا۔ اس کے علاوہ سداشیو بھاؤ مالی اور انتظامی امور میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا تھا اور حیرت انگیز تنظیمی قابلیت کا ماہر تھا۔ جو لشکر سداشیو دکن سے لے کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس میں مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا 17 سالہ بیٹا وشواس راؤ بھی شامل تھا، جو مرہٹا فوج میں برائے نام سپہ سالار تھا۔ جب برسات کا موسم اپنی عروج پر آ گیا، دریا سیلابی کیفیت اختیار کر گئی اور نقل و حرکت دشوار ہو گئی، تو ملہاڑ راؤ ہولکر نے اچانک احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفتگو منقطع کر دی اور اس وقت تک سداشیو بھاؤ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ملہاڑ راؤ ہولکر کے پاس پہنچ گیا۔ اس موقع پر سورج مل بھی اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں سے مل گیا۔ اب بھرت پور کے راجہ سورج مل کے مل جانے سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف مرہٹوں کی طاقت اور قوت میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ ملہاڑ راؤ ہولکر اور سورج مل کے ملنے کے بعد سداشیو بھاؤ نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف کوچ کیا۔ جولائی کے مہینے کے وسط میں مرہٹوں کا لشکر آگرہ پہنچا اور اگلے 2 روز میں اس نے بڑی برق رفتاری سے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے کوچ کر دیا۔ خود سداشیو بھاؤ پیچھے پیچھے رہا، جبکہ اس نے ہراول لشکر کے طور پر ملہاڑ راؤ ہولکر، جنکوجی شینڈے، بلونت اور سورج مل کے علاوہ مغل شہنشاہ کے سابق وزیر غازی الدین کی سرکردگی میں ایک لشکر دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سداشیو بھاؤ بھی اس لشکر کے پیچھے پیچھے فوراً دہلی پہنچ گیا۔ دہلی میں کوئی مزاحمت کرنے والی قوت نہ تھی، لہذا مرہٹوں نے بغیر کسی جنگ کے دہلی شہر پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی ابھی تک انوپ شہر میں تھا اور دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں سے احمد شاہ ابدالی کے لیے
کوچ کر کے دہلی آنا انتہائی دشوار اور مشکل تھا۔ مرہٹے دہلی کی لوٹ مار کر کے جو دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے اس میں انہیں خاصی مایوسی ہوئی، اس لیے کہ دہلی کی تمام دولت تو پہلے ہی نادر شاہ، پھر احمد شاہ اور اس کے بعد مغل شہنشاہ کا وزیر غازی الدین بٹور چکے تھے۔ اس کے باوجود سداشیو بھاؤ نے دہلی شہر سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس نے شاہ جہان کے دیوان خاص کی چاندی کی چھت اتار کر اس کے سکے ڈھال لیے تھے۔ چند یوم تک مرہٹوں کے لشکر نے دہلی میں قیام کیا۔ یہاں مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو بھاؤ نے اپنی طرف سے اپنے ایک جرنیل نارا شنکر پنڈت کو دہلی کا ناظم مقرر کر دیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ سداشیو بھاؤ دہلی سے نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ کنچپورہ کی طرف بڑھا۔ کنچپورہ وہ شہر تھا جہاں احمد شاہ ابدالی کے خوراک اور جانوروں کے چارے کے بہت بڑے ذخائر تھے۔ در حقیقت یہ شہر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے لیے سامان رسد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بھاؤ اس شہر پر حملہ آور ہو کر بیک وقت دو فائدے اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ ہندوستان آنے کے بعد جو خوراک اور چارے کی کمی محسوس کر رہا تھا اس کی کمی کو کنچپورہ پر قبضہ کر کے وہ پورا کر لینا چاہتا تھا۔ دوسرے، احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کو خوراک اور جانوروں کے چارے سے محروم کر کے وہ انہیں اپنے سامنے بالکل بے بس اور مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ کنچپورہ کی حفاظت کے لیے احمد شاہ ابدالی نے صرف 10,000 سپاہیوں پر مشتمل چھوٹا سا ایک لشکر مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کی کمانداری احمد شاہ ابدالی کا ایک چھوٹا سا سالار عبدالصمد محمد زئی کر رہا تھا۔ جس وقت مرہٹے کنچپورہ کی طرف بڑھے تو عبدالصمد محمد زئی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے شہر سے باہر نکل کر مرہٹوں کی راہ روکنی چاہی۔ اسے امید تھی کہ وہ مرہٹوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا۔ اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، لہٰذا کنچپورہ سے مرہٹوں کو مار بھگایا جائے گا۔ لیکن کنچپورہ شہر کے باہر مرہٹوں نے عبدالصمد کو بدترین شکست دی۔ اس کے لشکر کا اکثر حصہ کام آیا، خود عبدالصمد محمد زئی بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد مرہٹے خوشیاں مناتے اور نعرے مارتے ہوئے کنچپورہ شہر میں داخل ہوئے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مرہٹوں کے ہاتھ 2 لاکھ من غلہ، 10 لاکھ روپیے مالیت کا دیگر سامان اور 6.5 لاکھ روپیے نقد آئے اور 3,000 گھوڑے، بہت سے اونٹ اور توپیں بھی مرہٹوں کے ہاتھ لگیں۔ اس کے علاوہ مرہٹا سپاہیوں نے کنچپورہ شہر میں داخل ہو کر ہر گھر کو لوٹا، شہر کو تاراج کیا اور شہر سے مرہٹا لشکریوں کو بہت کچھ حاصل ہوا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا اور لوگوں کے سر نیزوں پر ڈھال کر بازاروں میں گشت کروایا گیا۔ کنچپورہ پر قبضہ کرنے کے بعد مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو بھاؤ نے ایک بار پھر دہلی کا رخ کیا۔ وہاں اس نے کٹ پتلی شہنشاہ شاہ جہاں کو تخت سے محروم کر کے غازی الدین کے ہاتھوں مرنے والے مغل شہنشاہ شاہ عالمگیر ثانی کے بیٹے کو، جو اس وقت بہار میں مقیم تھا، اسے بلا کر شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین کر دیا۔ اس طرح مرہٹے پوری طرح دہلی، کنچپورہ، اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر قابض ہو کر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک انوپ شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ غیر معمولی بارشیں ہونے کی وجہ سے سارے ہی دریا سیلابی حالت میں آ گئے تھے، لہٰذا وہ کسی طرف سے بھی پیش قدمی کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک روز جبکہ زوردار بارش ہو رہی تھی اور اولے بھی پڑ رہے تھے، عبداللہ جب خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے وسط میں کامنی کے سامنے ایک ایسی نوعمر، نوخیز اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نازک جسم، نرم باہیں، حسین گردن، سڈول بازو اور نیلی نشیلی آنکھیں اسے تمام شوخی، تمام مستی، تمام بجلی، تمام جادو بنائے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس لڑکی نے ایک بار نگاہ اٹھا کر عبداللہ کی طرف بڑے غور اور انہماک سے دیکھا۔ عبداللہ نے اس لڑکی کا ایک بار جائزہ لیا۔ جب وہ نزدیک گیا تو کامنی جب عبداللہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی تو وہ لڑکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامنی کے قریب جا کر عبداللہ کھڑا ہوا تھا کہ کامنی نے اس لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری چچا زاد بہن ہے، یہ بھی ابھی یہاں داخل ہوئی ہے۔ یہ مجھے اپنے حالات سنا رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ پھر کامنی نے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وینا میری بہن، دیکھ یہ دائیں طرف والا پردہ اٹھا کر اندر چلی جا، وہاں میرے بہت سے لباسوں میں سے کوئی سا پہن لے، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ۔
وینا نے ایک بار باری باری گہری نگاہوں سے عبداللہ اور کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ دائیں طرف پردہ اٹھا کر اندر بنے ہوئے توشک خانے کی طرف چلی گئی۔ وینا کے جانے کے بعد عبداللہ کامنی کے ساتھ بیٹھ گیا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اب کہو یہ وینا کون ہے؟ جواب میں کامنی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہوں، اجنبی اور غیر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ مراٹھوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ راؤ کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا، لیکن اس وقت میرے پتا جی نے میرا رشتہ اسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میرے پتا جی نے اپنے تعلقات احمد شاہ ابدالی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مراٹھوں کے ساتھ استوار کر لیے ہیں۔ وینا یہ بھی بتا رہی تھی کہ مراٹھوں کا جو لشکر ان دنوں دہلی اور اس کے گرد و نواح میں یلغار کیے ہوئے ہے، اس میں میرا باپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بنفس نفیس بھی شامل ہے۔ مراٹھوں کے ساتھ جب ہمارے تعلقات استوار ہوئے تو مراٹھوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے ایک بار پھر میرا رشتہ اپنے بھائی رگھوناتھ کے لیے مانگا۔ اس پر میرے باپ نے بتایا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے اور اس نے احمد شاہ ابدالی کے ایک خاص شاہ پسند سے شادی کر لی ہے۔ بالاجی راؤ کا جو وفد میرا رشتہ مانگنے آیا تھا، اس کی نظر کہیں ہمارے محل میں میری چچازاد بہن وینا پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، انہیں وینا پسند آ گئی کہ انہوں نے جا کر پیشوا بالاجی راؤ سے وینا کے حسن اور اس کی تعریف کی۔ لہٰذا بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ کے لیے وینا کا رشتہ مانگ لیا۔ جو ہی یہ رشتہ مانگا گیا، میرے باپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور پھر یہ کہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان سے مار بھگانے کے بعد وینا اور رگھوناتھ کی شادی کر دی جائے گی۔ وینا نہیں چاہتی کہ اس کی شادی رگھوناتھ سے ہو، اس لیے کہ میری طرح وہ بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ وہ ایک انتہائی اوباش اور عیاش قسم کا انسان ہے جس کا کوئی تعلق اچھے اخلاق سے نہیں ہے۔ لہٰذا جس وقت میرے پتا جی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ مل کر دہلی کی طرف گئے، وینا جنگ میں حصہ لینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئی، پھر موقع پا کر یہاں انوپ شہر کی طرف بھاگ آئی اور ابھی ابھی میرے خیمے میں داخل ہوئی ہے۔ اب وہ ہم سے پناہ چاہتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے انکار نہیں کریں گے۔ اس پر عبداللہ بڑی ہمدردی اور بڑی چاہت کے اظہار میں کہنے لگا، اب وینا تمہاری چچازاد بہن ہے اور وہ ہم سے پناہ چاہتی ہے تو میں کیوں اسے نکالوں گا؟ تم جب تک اور جس وقت تک چاہو اسے یہاں رکھ سکتی ہو، اور مستقل طور پر وہ تمہارے پاس رہنا چاہی تو اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ تمہاری چچازاد ہے اور تم پر کوئی حق رکھتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ رک گیا، اس لیے کہ وینا اپنا بدن اچھی طرح صاف کر کے اپنے بال سنوارنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد توشک خانے سے نکلی تھی۔ عبداللہ نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا۔ وہ کامنی کے نئے لباسوں میں گلوں کا روپ، پھولوں کا نکھار، کلیوں کا امید خمار، کھلتی چاندنی کا یقین بھرا رس، گلابی پنکھڑیوں کی سی موسم کاری لگ رہی تھی۔ وینا جب پھر کامنی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تب عبداللہ بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، یہ تو تم نے بتایا نہیں یہ کس کے ساتھ آئی ہے، اور کیا خیمے سے باہر جو گھوڑا کھڑا ہے وہ اسی کا ہے؟ اس پر کامنی چونک جانے کے انداز میں کہنے لگی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ اس گھوڑے کو استبل میں باندھ کر اس کے دانے چارے کا انتظام کر دیں۔ جہاں تک اس کے آنے کا تعلق ہے تو یہ بیچاری دھکے کھاتے اکیلی اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی ذرا رکی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے میں آپ کے پاس تنہا آئی تھی۔ اس پر عبداللہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگا، میں پہلے اس کے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، اس کے دانے چارے کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ خود بھی بھوک محسوس کر رہی ہوگی، اور میں اس کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کامنی اور وینا کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد وینا تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بڑی رازداری سے کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، کامنی میری بہن، تم یہاں خوش تو ہو؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، پہلے یہ تو کہو کہ تمہیں میرے شوہر پسند آئے۔ اس پر وینا تھوڑی دیر کے لیے کہیں کھو سی گئی، پھر وہ کہنے لگی، ہاں، تم نے اپنے لیے واقعی ایسے شوہر کا انتخاب کیا ہے جو تمہارے شایان شان ہے۔ اس پر کامنی نے بڑے غور سے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تم اپنی کہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟
تم یہاں میرے پاس پہنچ تو گئی ہو، یہاں جتنا چاہو تم رہو، نہ مجھے اعتراض ہوگا، نہ میرے شوہر اس معاملے میں تم سے کچھ کہیں گے، پر یہ کہ تمہارے ذہن میں منزل تو ہونی چاہیے۔ اس پر وینا کہنے لگی، میرے سامنے اس وقت کوئی منزل نہیں، بس میری بہن، میرے سامنے صرف تم تھی، اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی جان بچا کر تمہارے پاس جاؤں گی اور وہاں جو بھی حالات ہوں گے انہیں برداشت کر لوں گی۔ اس پر کامنی نے کچھ سوچا، وہ کہنے لگی، دیکھ وینا، تو ایک کام کر، چند ہفتے پیشتر میرے اور شاہ پسند دونوں کے درمیان ایک بڑا خوشگوار حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ یوں کہ ایک لڑکی جس کا نام ماہ رخ تھا، وہ شاہ پسند کو محبت کرنے اور انہیں چاہنے لگی تھی۔ اس لڑکی کی پہلے سے ہی ایک شخص سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرے شوہر کو اس قدر جنونی انداز میں چاہنے لگی تھی کہ وہ میرے شوہر کے نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے چند ہفتے بیشتر اس کے منگیتر نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موت سے پہلے ہی وہ میرے پاس آئی تھی، اور میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے شوہر سے ملتی رہی، میں بھی اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لیں، دو بہنوں اور شاہ پسند کی بیوی کی حیثیت سے بہترین زندگی بسر کریں گے۔ دیکھ وینا، اگر تو چاہے اور اگر تو پسند کرے تو ماہ رخ کی جگہ لے سکتی ہے۔ اس پر وینا کھوئے کھوئے سے انداز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، تم کیسی گفتگو کرتی ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے اپنے شوہر شاہ پسند کو جہاں تک ٹوٹ کر نفرت کی تھی، وہاں اپنے تن من دھن کی گہرائیوں سے ان سے محبت اور چاہت بھی کی تھی، تبھی انہوں نے تمہیں اپنایا تھا۔ لیکن مجھے وہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ صرف اس بنا پر کہ میں تمہاری چچا زاد بہن ہوں، اور اگر ایسا ہوا بھی تو میرے لیے ان کے دل میں کوئی مقام نہ ہوگا، کوئی عزت، کوئی وقار نہ رہے گا۔ اس پر کامنی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مند کیوں ہوتی ہو میری بہن؟ تم یہاں میرے پاس رہو، آہستہ آہستہ تم شاہ پسند کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں اپنے ساتھ محبت میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، اور جب ایسا ہو تو میں شاہ پسند سے بات کر کے تم دونوں کی شادی کا انتظام کروا دوں گی۔ دیکھ وینا، میں اب ایک ہندو لڑکی نہیں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر چکی ہوں، اور لشکر کے اندر جو قاضی ہیں ان کا نام ادریس ہے، ان کے پاس میں زیر تربیت رہی ہوں۔ لگاتار 2 سال تک وہ مجھے اسلام سے متعلق تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے میں اسلام کے متعلق تفصیل سے تمہیں بتاتی رہوں گی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم نے کچھ عرصہ یہاں پر میرے ساتھ گزار کر بھرت پور چلے جانا ہے، تو پھر تمہیں کچھ زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جتنے دن یہاں گزارنا چاہتی ہو گزار لو، پھر واپس چلی جانا۔ اور اگر تم واپس نہیں جانا چاہتی اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا چاہتی ہو تو سنو، اسلام میں ایک شخص بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے پاشا یعنی احمد شاہ عبدالی کے حرم میں اس وقت کئی بیویاں ہیں۔ شاہ پسند کے علاوہ جتنے بھی سپہ سالار ہیں سب کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، لہٰذا شاہ پسند بھی اگر میرے علاوہ تمہیں بھی بیوی بنا کر رکھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم شاہ پسند کو اپنے شوہر کی حیثیت سے پسند کر لو۔ اس پر وینا بولی اور جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگی، دیکھ کامنی، جہاں تک شاہ پسند کی شخصیت کا تعلق ہے، اس جیسا جوان، توانا اور خوبصورت بھرپور جسم کا مرد میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں وہ اگر مجھے اپنی بیوی بنانے پر رضامند ہو جائیں تو یہ میری خوشبختی اور میری سعادت مندی ہوگی، لیکن ایسا کیوں کر ہوگا؟ میری بہن، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیوں مجھ سے محبت کرنے لگیں گی، کیوں مجھے چاہنے لگیں گی؟ کامنی وینا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مند نہ ہو، میں شاہ پسند واپس آتے ہی تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں گی کہ وہ وینا کا مطالعہ کریں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وینا کی طبیعت ان سے ملتی ہے تو وہ تم سے شادی کر لیں، میرے خیال میں وہ میری بات ٹالیں گے نہیں۔ اس دوران تم بھی وینا انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، مجھے امید ہے کہ تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی، اس لیے کہ تم نوعمر ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، اور پھر حسن تو بڑے بڑے رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس پر وینا تقریباً مانتے ہوئے کہنے لگی، کامنی میری بہن، تم کہتی ہو تو میں ایسا ہی کر لیتی ہوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اس میں کامیاب ہوں گی، اس لیے کہ مجھے محبت اور الفت کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس پر کامنی قہقہہ لگاتے ہوئے کہنے لگی،
تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے اس الفت اور محبت کا تجربہ تھا؟ کیا میں نے پہلے کہیں سے سیکھ کر اپنے آپ کو شاہ پسند کے ساتھ محبت میں دوچار کیا تھا؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی ارتقاء اور عروج کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ وینا میری بہن، شاہ پسند بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے رحم دل، اپنی بیوی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ مجھے آج تک انہوں نے اف تک نہیں کہا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاشا کے لشکر میں کوئی سالار، کوئی بھی جوان ان جیسا نہیں ہوگا، نہ دلیری بہادری میں اور نہ جرأت مندی میں۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں وینا کچھ کہنے ہی والی تھی، پر خاموش رہی، اس لیے کہ عبداللہ خیمے میں داخل ہوا۔ عبداللہ کے آنے پر وینا بیچاری سمٹ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ کامنی کے پاس آ کر بیٹھا اور کامنی کے سامنے اس نے ایک گٹھری رکھتے ہوئے کہا، میں لشکر کے مطبخ میں گیا تھا اور وینا کے لیے گرم گرم کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کے گھوڑے کو میں نے استبل میں باندھ کر اس کے دانے چارے کا انتظام کر دیا ہے، زین اتار کر میں نے وہیں رکھ دی ہے۔ کامنی نے گٹھری کھول کر دیکھی، عبداللہ واقعی وینا کے لیے گرم گرم کھانا لایا تھا۔ یہ کھانا کامنی نے وینا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کھانا کھاؤ میری بہن، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ اس پر وینا کچھ شرمانے لگی۔ کامنی اسے تسلی اور ڈھارس دیتی ہوئے کہنے لگی، اگر تم یہاں کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہو تو جاؤ توشک خانے میں جا کر کھانا کھا لو۔ وینا نے فوراً کھانا اٹھایا اور خیمے کے جس حصے میں اس نے لباس تبدیل کیا تھا وہاں جا کر کھانا کھانے لگی۔ وینا کے جانے کے بعد کامنی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، بڑے پیار بڑے میٹھے انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانی، میرے ساتھ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کہوں۔ اس پر عبداللہ مسکرا کر کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے کبھی ناراض ہوا ہوں جو تم یوں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے پیش بندی کر رہی ہو؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، آج معاملہ ہی ایسا ہوا ہے کہ اس میں آپ کے ناراض ہونے اور خفا ہونے کی توقع ہے۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ بات ہی مت کہو۔ کامنی کہنے لگی، نہیں، بات بھی وہ ضروری کہنی ہے اور آپ کی ناراضگی اور خفگی سے بھی بچنا ہے۔ اس پر عبداللہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو کہو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ناراض اور خفا نہیں ہوں گا۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے کامنی کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر وہ بولی اور کہنے لگی، میں آپ سے یہ کہوں کہ وینا واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آئی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے پاس رہے گی۔ گزشتہ ہفتوں میں آپ جانتے ہیں کہ جہان خان کی بیٹی محروق بھی آپ کو پسند کرنے لگی تھی اور آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ زال بیگ نے اسے ہلاک کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم دونوں کو شادی کی مبارکباد دینے ہمارے خیمے میں بھی آئی ہوئی تھی۔ آپ اٹھ کر چلے گئے تھی تو بعد میں میری اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ شاہ پسند تمہارے ساتھ بھی شادی کر لیں۔ وہ بیچاری میری ان باتوں سے بے حد خوش ہوئی تھی اور وہ مجھ سے گلے لگ گئی تھی۔ شاہ پسند، آپ میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں اور میری حیات کے لیے متاع ہیں۔ آپ کے بغیر میں زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں محروق کو بھی آپ میں حصے دار بنانے پر تیار ہو گئی تھی۔ حالانکہ کوئی بھی بیوی پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی عورت، کوئی لڑکی اس کے شوہر میں حصے دار ہو۔ شاہ پسند، اب ایسی ہی ایک ضرورت اور آن پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ وینا کو بھی اپنا لیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لشکر میں بے شمار سالار ہیں جن کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، خود پاشا کے حرم میں بھی ایک سے زائد بیویاں ہیں۔ پھر آپ اگر ایک سے زائد بیویاں رکھ لیں گے اور وہ بھی میری رضامندی اور خوشنودی سے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر آپ وینا سے شادی کرتے ہیں تو قسم خداوند کی اس میں میری خوشی اور میرا اطمینان ہوگا۔ اس طرح میں اور وینا دونوں مل کر آپ کی خدمت کر سکیں گی۔ کامنی کی اس گفتگو پر عبداللہ تھوڑی دیر تک بڑی حیرت بڑے استجاب سے کامنی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کامنی تم بھی بڑی عجیب و غریب اور انوکھی عورت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیوی یہ چاہتی ہی نہیں کہ کوئی اس کے شوہر میں شراکت کرے یا سانجھی رہنے کی کوشش کرے، جبکہ تم اپنی مرضی سے وینا کو میری بیوی بنانا چاہتی ہو۔ اس پر کامنی بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسا میں خود اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہی ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ
میں اور وینا مل کر آپ کے لیے گھر کا بہترین اور پرکشش ماحول مہیا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ نہ آپ مجھے ٹالیں گی اور نہ ہی میری اس پیشکش کو ٹھکرانے کی کوشش کریں گے۔ جواب میں عبداللہ نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں تیری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ کامنی نے چونک کر پوچھا، کیسی شرط؟ عبداللہ کہنے لگا، وہ یہ ہے کہ پہلے میں وینا کا اچھی طرح مطالعہ کروں گا۔ اگر میں دیکھوں گا کہ وہ میری طبیعت، مزاج و اطوار میں میری خواہش، میری مانگ پر پورا اترتی ہے، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں گا، تمہارا کہا نہیں ٹالوں گا۔ اس پر کامنی بیچاری ایسی خوش ہوئی کہ وہ ایک بار اس نے چور نگاہوں سے اس توشک خانے کی طرف دیکھا جس میں وینا کھانا کھا رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بری طرح شاہ پسند سے لپٹ گئی۔ شاہ پسند کا گال اس نے چوما، پھر کہنے لگی، میں آپ کا یہ احسان ایک بیوی کی حیثیت سے کبھی نہ بھول سکوں گی۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ بھلے جتنا عرصہ چاہیں وینا کا مطالعہ کریں، اس کے مزاج، اس کی طبیعت کا جائزہ لیں، جب وہ آپ کو پسند آئے آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبداللہ جواب میں کچھ کہہ نہیں والا تھا کہ اتنے میں باہر سے کسی نے اسے آواز دی۔ عبداللہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک باہر کسی سے باتیں کرنے کے بعد عبداللہ واپس لوٹا۔ اس وقت تک وینا کھانا کھانے کے بعد کامنی کے پاس بیٹھ گئی تھی اور باتیں کرنے لگی تھی۔ عبداللہ ان دونوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرو، مجھے پاشا نے بلایا ہے، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر کامنی بڑی پیار بھری چاہت میں بولی، جلدی آئیے گا، ہم دونوں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کریں گی۔ جواب میں عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔